نیکسٹ گیسٹ کی طرف آتے ہیں. ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے نئے گیسٹ ہیں تیمور حسن بھائی, جو ماشاءاللہ خود ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر بڑے عرصے سے موجود ہیں اور ایک اپنا اسکولنگ سسٹم بھی چلا رہے ہیں. تو ان کو بھی ذرا ہاٹ سیٹ میں ڈالتے ہیں, آج ان سے بھی سوال پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہروز بلال بھی, الحمدللہ پچھلی بھی پوڈ کاسٹ پہ آ چکے ہیں, اور ان سے بھی ہم ذرا جین زی کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں اسکولنگ سسٹم کے اعتبار سے. سب سے پہلے تیمور بھائی آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ اپنا بھی ایک سسٹم چلا رہے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ کئی ایسے اسکولز ہیں ابھی بھی کچھ اسکولز ہیں جو کہ ویلیوز پر فوکس کرتے ہیں اور کو ایجوکیشن کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں کہ اس طرح سے کو ایجوکیشن نہ ہو, کو منگلنگ نہ ہو, جس کی وجہ سے وہ جو سارے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جب خاص طور پہ بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے یا اسکولنگ سسٹم کو آپ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ کے ذہن میں تھاٹس آتے ہیں کہ واٹ از دا پروڈکٹ دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ آؤٹ آف دی اسکولس؟ اچھا, ایسا ہے ضیاء بھائی کہ جو ایگزامینیشن ہے پاکستان کی وہ ریوارڈ کرتی ہے روٹ لرننگ کو, کہ جتنا اچھا رٹا بچے نے لگایا ہوگا اتنے اچھے اس کے مارکس آئیں گے. صحیح. اور اس ایک بیس کی وجہ سے اسکولس اینڈ جو پیرنٹس ہیں دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ ون تھنگ, کہ بچے کو چیز یاد ہو جائے. جیسے کہ ابھی ہم پوڈ کاسٹ میں سے ذکر کر رہے تھے کہ تربیت کا آج کل اسکول وغیرہ میں بہت کم ہو گیا ہے, تربیت بہت کم ہو رہی ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پیرنٹل پریشر بھی جو ہے اب اسکولس پہ وہ تربیت پہ اتنا رہا نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا. اب جب بھی ہم پی ٹی ایمس کرتے ہیں یا جب بھی پیرنٹس سے ملاقات ہوتی ہے تو اکثر یہ کوشچنز یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ چیپٹر کیوں نہیں کرایا, یہ بچے کو یہ چیز کیوں نہیں یاد. حالانکہ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اس چیز سے. اور آفٹر اے آئی ریولیوشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ اسکولس ہیں, جو یہ ابھی جو فزیکل بکس ہیں, دے آر گیٹنگ آبسلیٹ ناؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ حکومت کا ایک بڑی اچھی بات ہے حکومت کے بارے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, کہ پلان بنانے میں بڑی اچھی ہے. کیونکہ میں نے جب ڈفرینٹ کریکولمس کو ٹیسٹ آؤٹ کیا, جا کے دیکھا ساؤتھ کوریا, جاپان, فن لینڈ, انگلینڈ یا امریکہ, تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو پاکستان کا نیشنل کریکولم پاکستان ہے, اٹ از فار بیٹر دین دوز کنٹریز. بٹ ایک مسئلہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیشنل کریکولم پاکستان کا جو کریکولم ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا. اگر وہ ہر اسکول انڈیویجولی اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دے اور اس کی ذمہ داری لے لے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کی جو پرائمری کنسرن ہوتی ہے وہ بچوں کے نمبر ہوتے ہیں, گریڈز ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں نے پورا اسکولنگ سسٹم ڈیزائنڈ اس طرح سے ہے کہ آپ نے رٹا لگانا ہے اور اس کو ریگرجیٹیٹ کر دینا ہے. یعنی اور وہ بھی ایک عرصے کے لیے, سارا سال آپ چل کریں, نمبر شمبر آ رہے ہیں, جو بھی معاملات ہیں, اینڈ میں آپ نے ٹربو لگانا ہے, صحیح مطلب رٹے شٹے لگا کے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے یاد کریں اور دماغ کو زیادہ ٹیکس نہ کریں. تھوڑے عرصے کے لیے یاد کرنا ہے کہ میں تھوڑے عرصے کے لیے رٹا لگا رہا ہوں, یہ رٹا لگا کے نکالوں گا, ایگزام کے بعد بھول جاؤں گا, مجھے یاد بھی نہیں قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کیا ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس زمانے میں رٹے لگائے تھے سارے 14 کے 14 یاد تھے, اب نہیں یاد ہوتے کہ کون سے تھے. وہ تو سسٹم پورا ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے کہ آپ کو رٹا لگواتا ہے, ریگرجیٹیٹ کرواتا ہے, نمبر آ جاتے ہیں, واہ واہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد اوور. اچھا, کیا آپ کی اس بات پر یا آپ کے اساتذہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی اس بات پر کبھی بےزتی ہوئی ہے کہ آپ نے کئی بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہو اور آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ یہ آپ کا کام نہیں, آپ چپ کر کے انگلش پڑھائیں یا میتھس پڑھائیں؟ یعنی جہاں پہ کسی فار ایگزامپل بچے کو آپ نے کسی بات سے روکا ہو, فار ایگزامپل کوئی منشیات پکڑی گئی ہوں یا کوئی اور ایسی حرکت میں پکڑا گیا ہو, اور آپ نے اس کو اس پہ کاؤنسل کیا ہو, سمجھایا ہو, اور الٹا یہ ہوا ہو کہ بجائے پیرنٹس آپ کو تھینک یو کہیں کہ جزاک اللہ خیر آپ نے ہمارا کام کر دیا, الٹا آپ پہ چڑھائی کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے. جہاں بھی اس طرح کے تو بہت سارے کیسز ہیں کہ آن اے ڈیلی بیسس ہم اس چیز کو فیس کرتے ہیں. کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مین ایشو ایجوکیشن سسٹم کا روٹ لرننگ تھا, تو جب میں نے ڈفرینٹ کریکولمس کو ٹیسٹ آؤٹ کیا تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں روٹ لرننگ کو بالکل ایریڈیکیٹ کروں گا, بالکل مطلب سائڈ پہ کر دوں گا. اور اس کے لیے ہم نے ٹریننگس کی, ٹیچرس کو یقین کریں کہ جو ٹیچرس تھے کرنٹلی ہمارے پاس ان کو ٹرین کرتے ہوئے ہمیں منتھس لگ گئے, کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز تھی ایک کہ روٹ لرننگ جو ہے بس وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب ہم نے وہ چیز اپلائی کی ان اسکولس تو سب سے زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک پیرنٹس کا آیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں,
ہاں کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کی ڈائری کمپلیٹ نہیں تھی، آج اس کو کام نہیں ملا، آپ کیا کلرنگ کرا رہے ہیں، آپ کیا ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ایشوز ابھی بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اور جب ڈرگس کی بات آتی ہے یا پھر ہم بات کریں کہ جو بوائز میں اسپیشلی جو لڑتے ہیں آپس میں وہ لوگ، اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، تو پیرنٹس کا سب سے پہلا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح نام ہمارے بچے پہ نہ آئے. وہ کچھ بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنے بچے کو ہم اس ایشو سے نکال سکیں اور سارا کا سارا مدعا یا کالج پہ ڈال دیں یا اسکول پہ ڈال دیں یا کسی اور کے بچے پہ ڈال دیں کہ وہ قصوروار تھا. کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا جو منتہا کا ریپ کیس تھا. اب اس کیس میں بھی جب میں سوشل میڈیا اسکرول کر رہا، میں نے اس قوم کی مینٹیلٹی دیکھی تو میں نے ایک یہ چیز دیکھی کہ کوئی اٹھ کے بلیم کر رہا ہے مولویوں کو، کوئی اٹھ کے بلیم کر رہا ہے یونیورسٹیز کو، کالجز کو، کوئی بلیم کر رہا ہے گورنمنٹ کو، مگر کوئی بھی اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں وہ ذمہ داری لے اور وہ پہلے اپنے بچوں کو بچائیں، یا کوئی اسکول اونر ہے وہ اپنے اسکول کے بچوں کو بچائے، کوئی اویئرنیس دے، مگر سب الزام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کیس میں بھی یہی چیز ہے کہ کوئی بھی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتا. صحیح. اچھا مہروز میں آپ سے پوچھوں گا، میں میرے اپنے ٹیچر تھے، مجھے یاد ہے جب ہم لوگ کالج میں تھے تو وہ ایک یہاں کا بڑا لیڈنگ اسکول ہے، اس کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ لگ گئے اور بڑے ساٹ آفٹر کیمسٹری کے ٹیچر تھے. تو مجھے ملے تو خاصے بزرگ ہو چکے تھے، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں بچپن میں جب میں اس ٹائم کالج میں تھا. تو مجھے جب ملے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو کافی بزرگ ہو چکے تھے. تو میں نے پوچھا سر سے حال چال پوچھا، کیونکہ سر تو یاد تھے، بڑے ہمارے فیوریٹ تھے. تو میں نے کہا سر کیسے ہیں، خیریت ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک لیڈنگ اسکول تھا، وہاں پہ میں کیمسٹری پڑھا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک لڑکا لڑکی جو ہیں وہ بہت ہی غیر مناسب قسم کی حرکت کرتے ہوئے مجھے کوریڈور کے پیچھے کہیں نہ دیوار کے سائڈ پہ کہیں مجھے نظر آئے کہ وہ نا کوئی بہت ہی غیر مناسب حرکت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے تو وہ بچوں کی طرح ہیں، غالباً اے لیولس کے اسٹوڈنٹس تھے. تو انہوں نے ان کو روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو آپ کو تمیز نہیں ہے بیٹا، یہ کون سی حرکت ہے؟ مطلب میرے بچے ہوتے میں زیادہ سختی کرتا، میں تو تھپڑ بھی لگا دیتا. یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اسکول ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کلب ہے؟ یہ کوئی ڈسکو ہے؟ یہ کوئی پب میں بیٹھے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ؟ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ بس بچے تھوڑا شرمندہ ہو ہی رہے تھے کہ وہاں سے پرنسپل صاحب گزرے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کو بچوں کو روک رہا تھا. یہ کیا؟ تو پرنسپل کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملتے ہیں کیمسٹری پڑھانے کے، آپ یہ مورل پولیسنگ نہ کریں، برائے مہربانی اپنا کام سے کام رکھیں. کس نے کہا ہے آپ کو؟ ہمارے پاس پیرنٹس نے نہیں کہہ رہا، تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اسی دن جب مجھے انہوں نے یہ کہا میں نے استعفیٰ دیا. میں نے کہا جی یہ جاب پکڑیں، آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے اجازت دیں. اگر ایک استاد روحانی باپ نہیں بن سکتا نا، تو مجھے نہیں پتا میں اس پیشے میں کیا کروں. داڑھی میری سفید ہو گئی ہے، میں بڈھا ہو گیا ہوں اس پورے پروفیشن کے اندر، اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ میں ان بچوں کی خیر خواہی بھی نہ کروں. ان کا فیوچر مجھے برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے یہ لوگ ایک بہت غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کو سمجھا بھی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں میں نے وہیں استعفیٰ دیا، میں نے چھوڑ دیا، پھر انہوں نے اپنا کچھ اسٹارٹ کیا. اچھا اس پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں کہ اب یہاں پر ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں ایک بڑا کامن ہے پرابلم جو کہ کو ایجوکیشن کا ہے، فری مکسنگ کا ہے. پیرنٹس کو لگتا ہے نہیں جی عام سی بات ہے یہ وہ. کئی اسکول ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ سپریٹ برانچز ہوتی ہیں، بوائز برانچ، گرلز برانچ، اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں. ایون ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں سم آف دا موسٹ لبرل آرٹس کی جو ان کے اسکولز ہیں وہ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ جینڈر سیگریگیشن ہے اس کے اندر، یعنی گرلز کا علیحدہ ہوگا، بوائز کا علیحدہ ہوگا. ہمارے یہاں پر ایک جو کنسرن کہا جاتا ہے کہ جی ٹیچر شارٹ ہے، ہمارے پاس ٹیچر شارٹ ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً کرنا چاہتا ہے. ظاہر بات ہے وہ اسکول یا کالج اپنے پیسے بچا رہا ہوتا ہے کہ جی بجائے دو رکھیں ایک کے ساتھ گزارا چلاؤ، ساروں کا ایک جو ہے نا کلاس میں ڈال دو. آپ بھی چونکہ اسی پورے سسٹم سے جو ہے نا نکل کے آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے یہ سارے معاملات. مجھے بتائیں یہ جو میل فیمیل انٹریکشن خاص طور پر اس ایج میں جہاں پہ ہم عام طور پہ دیکھیں تو کلاس 5 میں سپریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کلاس 5 میں کہتے ہیں جی یعنی نارمل جو کو ایجوکیشن والے بھی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی 5 میں بوائز برانچ گرلز برانچ، تو 5 6 7 8 9 10 سپریٹ ہوتا ہے عام طور پر. جیسے ہی وہ اے لیولز میں آتے ہیں یا ایف ایس سی وغیرہ میں آتے ہیں وہاں پہ یا ان کو مکس کر دیتے ہیں یا یونیورسٹی میں تو لازماً مکس ہوں گے، ٹھیک ہے. جس ٹائم پر ایک انسان کے جذبات اور احساسات جو ہے نا وہ پیک پہ ہوتے ہیں، اس ٹائم پر جہاں پہ سب سے زیادہ احتیاط کرنی تھی اس ٹائم پہ جب ان کے پاس اپنی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، موٹر سائیکل بھی آ گئے ہیں، موبائل فون بھی اپنا آ گیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بن گئے ہیں، اب ہم نے کہا اچھا اب سارے مل جاؤ آپس میں. تو مجھے بتائیں یہ کوئی
پیرنٹس سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, کئی باتیں وہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ, اور کئی چیزیں وہ جو تیمور آپ نے بات کی ان کے ساتھ ریلیٹ بھی کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا پرابلم ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں کو ایجوکیشن پہ, یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ واقعی میں ایک بڑا سیریس پرابلم ہے جو کہ پیرنٹس ریلائز نہیں کر رہے کہ کتنی بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ ضیاء بھائی اس میں ایسا ہے کہ جو اسکول وغیرہ یا کالجز سے جب بچے جاتے ہیں تو ان کو کافی حد تک سیگریگیٹ رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ٹائم بھی اوبویسلی ان کے جذبات وغیرہ تو ہوتے ہیں, لیکن وہ الگ رہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بوائز میں ہوتے ہیں, تو وہ اپنے شغل وغیرہ اس میں ہوتے ہیں, سارا کچھ اس طرح سارا معاملہ. لیکن جیسے وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جس ٹائم ان کے جذبات پیک پہ ہوتے ہیں, اس ٹائم وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے, اور وہ ٹائم بھی وہ ہوتا ہے جس پہ پیرنٹس بھی بالکل چیک اینڈ بیلنس چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اس ٹائم میں ٹیچرز وغیرہ کا بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, کیونکہ یونیورسٹیز ایسی جگہ ہیں, اسکول کالجز میں تو پھر آپ نے کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, ایک کلاس میں آپ نے رہنا ہے, یونیفارم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کوئی پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی پروٹوکولز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے اسپیشل جگہ بنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فلاں کونے میں کر کے درخت کے نیچے بینچ لگے ہوتے ہیں آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہر وہ چیز جو مطلب آپ باہر نہیں کر سکتے وہ یونیورسٹی کی چار دیواری میں آپ کر سکتے ہیں. بلکہ یونیورسٹی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو ایک سیف ہیون پرووائڈ کرتی ہے, جہاں پہ آپ لوگوں کی تان و تشنی سے بچ کے اپنے کمفرٹ اور پرائیویسی میں سارے کام کریں. اس سے بھی بچ جاتے ہیں. دوسرا گھر والوں کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ بچہ سیکیور ہے, جو بھی پڑھائی کرنے گیا ہوا ہے, پڑھائی کرنے گیا ہوا ہے. تو اس معاملے میں میرے خیال سے جتنا چیک اینڈ بیلنس والدین کالج تک رکھ رہے ہوتے ہیں یا اسکولس تک بچوں کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹیز میں نہیں رکھتے. حالانکہ مطلب موسٹلی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز وزٹ بھی نہیں کی ہوتی. تو میں تو خیر اپنی والدہ سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر کبھی کسی عام یونیورسٹی میں چلی جائیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں. صحیح بات ہے, کیونکہ اسکولس وغیرہ میں تو ہم پیرنٹس پہ پی ٹی ایمس وغیرہ پہ جاتے ہیں, لیکن یونیورسٹیز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ٹیچر کا آپ کے پیرنٹس سے انٹریکشن ہو یا کچھ بھی, اور انہوں نے وہ دیکھا بھی نہیں ہوتا. تو وہی والدین جو اپنے بچوں کی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے چھوڑ آتے ہیں, پورے معاشرے سے بچا کے ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں جہاں پہ ایک طرح کے سمجھ لیں درندے مطلب جن کی پیک پہ ہیں جذبات, اور وہ لوگ وہاں پہ آزاد پھر رہے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ اس طرح کے جب واقعات بھی آتے ہیں کہ اسکولوں کالجوں میں سے کئی چیزیں تو دب جاتی ہیں. مطلب میں آپ کو مطلب آنیسٹلی بتاؤں, کئی ہمارے ہیڈز ہیں جن سے میری بات چیت ہوئی جو کہ اپنے یہ پرابلمس ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کیمپس پہ یہ مسئلے ہیں, بہت سے وہ دبا دیتے ہیں, بالکل دبا دیتے ہیں, ہوا نہیں لگنے دیتے. وہ وجہ یہ ہے کہ یار بیڈ پریس ہوگی اور یونیورسٹی کی ریپوٹیشن خراب ہوگی. البتہ یہ ہوتا ہے. اور دوسری طرح سے نا یہ ایک طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر وہاں کچھ ہو رہا ہے, یعنی بڑا ماحول بڑا ہے وہاں پہ. تو وہ پھر ٹوٹل جو اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے جانے کا, وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں جائیں گے, ذرا پارٹی سین وہاں پہ اچھا ہے, فری مکسنگ دبا کے ہے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ کس طرح کی کلائنٹیل آتی ہے, کس طرح کی جنٹری وہاں پہنچ رہی ہے. پھر وہ اس طرح کا اپنا اپنا پہلے سے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا دانیال بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہ سارے جو فری مکسنگ والے معاملات کے ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سارا سال اپنی پڑھائی کے معاملے میں تو منہ لٹک جاتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ کو مزید پڑھایا جائے گا یا مزید کچھ اور آپ کے اوپر وہ ہوگا, کام ہوگا, لیکن جیسے ہی اناؤنس ہوتا ہے نا کہ جی آپ کا اسٹوڈنٹ ویک آ رہا ہے, چھٹیاں آ رہی ہیں, تو بچے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب کوئی فیلڈ ٹرپ آتا ہے, اور خاص طور پہ اس فیلڈ ٹرپ کی بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں. سارے مل کے جی معلم جبا جا رہے ہیں, سارے مل کے فلاں جگہ جا رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عام طور پہ یونیورسٹی ایک لڑکا یا لڑکی پہنچتی ہے کالج سے نکل کے, کالج میں پھر آپ نے کہا نا کہ تھوڑا سا ریسٹرکشن ہوتی ہے, جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور پہلے سیمسٹر میں ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یونیورسٹی کی ہوا کچھ ڈفرینٹ ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فرسٹ سیمسٹر گزرا, تھوڑا تھوڑا ابھی بھی نا ذرا ہچکچانا اور پھر گھبرانا اور شرمانا ہوتا ہے. سیکنڈ تھرڈ سیمسٹر میں جا کے جب یہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں نا کہ کوئی کانسرٹ ہو گیا جس میں سارے پارٹی کر رہے ہیں, یا پھر کوئی فیلڈ ٹرپ ہوتا ہے جس میں اس سے نا وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں چاکے اتر جاتے ہیں, اور پھر جو اللہ معاف کرے واقعات ہوتے ہیں. مطلب میں یہاں پہ ابھی یہ واقعات بتانا شروع کروں نا, یقین کریں 3-4 گھنٹے کہیں نہیں جائیں گے آپ کے, کہیں نہیں جائیں گے. یہاں یعنی وہ واقعات کہ جہاں پہ اللہ معاف کرے رزلٹ پریگننسی تک پہنچ جاتا ہے, ابورشن کی باتیں ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں اپنے کسی فیئر ویل پارٹی پہ یا اس پہ ہوٹلز اللہ معاف کرے بک کرا کے اس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو منشیات اور یہ چیزیں جو ان کو ملتی ہیں, مطلب کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر اسکولوں خاص طور پہ یونیورسٹیز میں جو یہ ایک راہ اختیار کر لی ہوئی ہے, اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں پورے معاشرے کے اوپر, کل کو یہی ہمارے لیڈر بنیں گے نا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی جب بھائی مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے تحریک اور کارکن, اس کے اندر مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ قوموں پہ زوال کب آتا ہے, قوموں پہ, جماعتوں پہ, تحریکوں پہ زوال کب آتا ہے.
تو کہتے ہیں اس کی ابتدا علمی زوال سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا جو ہوتی ہے وہ اخلاقی زوال ہوتی ہے. صحیح. تو ہمیشہ جو بگننگ ہوتی ہے وہ علمی زوال سے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اس کا جب کانٹینٹ ہی بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا اور آپ لوگوں کو کوئی بھی اب دیکھیں نا روحانیت کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوتا. زیاد بھائی میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں اور یہ سارے بات یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بالآخر جو چیز آپ کو برائی سے روکتی ہے وہ خوف خدا ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں دیر کمز اے ٹائم یعنی جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس وہ ایکسیسیبل ہے آپ کیوں نہ برائی کرو. اور لوگ کرتے بھی ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسیسیبل ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ایکسیس ہوتی ہے برائی تک لیکن وہ برائی نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے خدا سے ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمارے لیڈروں کا بھی یہی مسئلہ ہے جب ان کے پاس پاور آ جاتی ہے دل میں خوف خدا تو ہوتا نہیں ہے پھر جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. بلکہ ڈر اگر ہوتا بھی ہے تو امریکہ یا حصہ کے لوگوں کا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ مائکرو لیول پہ آ جائیں تو ہم نے کبھی لوگوں کو روحانی طور پر ان کی کیا کہتے ہیں آبیاری کی نہیں اور ان کو کبھی اس طرف توجہ نہیں دلوائی. تو ظاہر سی بات ہے پھر جب لوگوں کو موقع ملتا ہے. اور ہمارا جو یونیورسٹیز کا آپ نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی دیکھیں آپ کسی بھی بزنس اونر کے پاس چلے جائیں کسی بڑی کمپنی کے بندے کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ یار سب سے فارغ ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو ریسنٹ گریجویٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے کہ ان کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات اب اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات پتہ ہے تو وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یار بس جیسے تیسے کر کے وہ پیس آف پیپر لے لو ڈگری. صحیح ہے وہ ان کے لیے ایک ہرڈل ہوتا ہے. باقی وہ کہتے ہیں یار باقی بس اب ٹائم بھی گزارنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر یہ جو ایونٹس ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہاں سے پھر وہ اپنا وہ بوریت کو آپ کہتے ہیں دور کرتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت زیادہ بھائی جب تک ہم علمی زوال کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک ہم اخلاقی زوال کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمیں اپنے نوجوانوں کو علمی طور پر بھی مضبوط کرنا ہے بہتر بنانا ہے اپنے تعلیمی نظام کو اور اسی سے پھر انشاءاللہ تربیت کا سلسلہ بہتر ہوگا اور پھر لوگوں کے اخلاقیات بہتر ہوں گے. اور باٹم لائن یہی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر جب تک خوف خدا نہیں پیدا کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ الٹے لٹکتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا کچھ اسکولز ہیں جیسے کہ تیمور بھائی آپ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ رن کر رہے ہیں کئی اسکولز میں نے دیکھے ہیں کہ ابھی جو ہے نا ان کے لیے تربیت پہ کام کرنا ان کی مجبوری بن گیا ہے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ریحان بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ ابھی اس کو نتھ نہ ڈالی نا یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ ہمارے گلے پڑے گا. اس کی ایک شکل یہ ہو رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اگر اپنے ماں باپ کا ڈس اوبیڈینٹ ہو رہا ہے تو وہ ٹیچرس کو تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھے گا نا. اور وہ بچہ اس مٹیریلسٹک دور کے اندر اس کو لگتا ہے کہ جی دیکھو میرا باپ تمہاری سیلریاں پے کر رہا ہے تو تم تو میرے سے نیچے ہوئے نا. تو ہمارے ٹائم پہ جو پھر تھوڑا سا عزت تھی نا کہ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنی اور رسپیکٹ ہونا اور باقی میں ان کو اپنا روحانی والدین سمجھنا ابھی جو ہے نا وہ والا معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی ٹیچر کمپلین کرتا ہے بچے کے بارے میں تو بجائے یہ کہ ماں باپ آ کے بچے کو سمجھائیں کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم نے ٹیچر کو تنگ کیا یا ٹیچر نے تمہارے بارے میں کوئی رپورٹ لکھی ہے یا تمہیں انفارمیشن لیٹر بھیج دیا ہے. الٹا ماں باپ ٹیچر پہ چڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں ایسے سنگل آؤٹ کیا ہے, آپ نے کیوں اس کو, آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے. تو اس سینس میں نا بچہ پھر اور امبولڈن ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں ہی ون اینڈ آل ہوں اور اگر مجھے کوئی بھی کسی چیز سے روک نہیں سکتا میں جو مرضی کرنا چاہوں. اس پورے سچویشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں کئی ابھی بھی اسکولز ایسے ہیں, کالجز بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں جن کے ہاں تھوڑا بہت اہتمام ضرور کیا جاتا ہے کہ بچوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم پلیس کیا جائے, یا تو وہ فار ایگزامپل کو ایجوکیشن کو اوائڈ کیا جائے یا کوئی نہ کوئی ایسا فکری طور پر کوئی تعلیمی طور پر کوئی ایسی چیز ڈالی جائے, پلگ ان کی جائے جس سے بچوں کی تربیت کے اوپر تھوڑا سا فوکس ہو. تو بہت تھوڑے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ٹائم چل رہا ہے نا یہ اب ہماری نیسیسٹی بنتی جا رہی ہے. یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ ایز پیرنٹس اگر آپ لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو نا اب اسکولوں سے کالجوں سے یونیورسٹیوں سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے یہ بات کہ بھائی اگر ہمارا بچہ ہم اتنی فیسیں بھی بھر رہے ہیں اتنی آپ لوگوں کو سب کچھ ہم لوگ دے بھی رہے ہیں تو ہم آپ سے ایٹ دا ویری لیسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ ایکٹیویٹیز کروائیں جو کہ بچوں کے فائدے کی ہیں نہ کہ ان کے نقصان کی ہیں. جیسے کہ کچھ میں نے اسکولوں کی بات کی جہاں پہ کچھ پریکٹسز فالو ہوتی ہیں جو اچھی ہیں ان کے بارے میں نا اسٹوڈنٹس کا یا کبھی کبھار پیرنٹس کا بھی یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ تو مدرسہ بنا دیا آپ نے اس کو,
جہاں پہ کانسرٹس نہیں ہونے دیتے, جہاں پہ اس قسم کے جو فری مکسنگ والے فیلڈ ٹرپ شغل میلہ موج مستی والے نہیں. ہاں اور ایکسٹرا کریکولر میں وہ ڈبیٹس کروا لیں گے, وہ آپ کا اسپورٹس ڈے کروا لیں گے, وہ اور چیزیں کروا لیں گے تاکہ آپ کا وہ کمی پوری ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں نا بغیرتی کی طرف نہیں جائیں گے. دے ول ناٹ کراس دیٹ لائن کہ جی آپ بالکل ہی جو ہے نا وہ بچوں کو مادر پتر آزاد کر دیں اور وہ پھر جو گھر میں ویلیوز نہیں مل رہی وہ باہر سے آپ لینا شروع کر دیں. تو اس لحاظ سے کچھ کو میں دیکھتا ہوں. لیکن پھر ان کے بارے میں نا وہ کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے مدرسہ بنا دیا ہے, اور اس کے بارے میں حالانکہ وہ کوئی مدرسہ نہیں ہوتا, وہ اسکول ہی ہوتا ہے, وہ کالج یونیورسٹی ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا بھی اگر آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات آتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ ایک آلریڈی چیز چلا رہے ہیں, یہ آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ آپ کے بارے میں کوئی ایسا الزام تو نہیں آتا کہ یار آپ لوگوں نے بھی یہ کیا, ہم نے تو مدرسے میں ڈالنا ہوتا ہے یا مسجد میں, تو ہم تو وہاں بھیج دیتے, یہ آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ ضیاء بھی جب میں اسپیڈ میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے اپنے کیمپس جب جوائن کیے تو میں نے ایک گول رکھا کہ میں نے اپنے فیمیل کیمپسز سے میل ٹیچرز بھی ختم کرنے. صحیح. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جہاں پہ میل اور فیمیل اکٹھے ہوں گے وہاں کوئی نہ کوئی ایشوز آپ کو رہتے ہیں. اب یقین کریں مجھے انٹرنلی میرے ٹیچرز نے, میری مینجمنٹ نے بولا کہ دس از امپاسبل, آپ ٹیچرز کہاں سے لے کے آئیں گے. اور آپ یقین کریں جب میں نے ہارڈ سانس لیا اس پہ, میں نے کہا نہیں اٹ ول بی سیپریٹ انشاءاللہ. تو اللہ نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس معاملے میں. مگر جب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پیرنٹس ڈیمانڈ کریں اسکول سے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیرنٹس سے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اگر ہم بچے کو کہہ رہے ہیں کہ شیئرنگ از کیئرنگ, آپ نے شیئر کرنا ہے کسی بچے کے ساتھ, وہ گھر سے اگر ماں بول رہی ہے کہ بیٹا آپ نے شیئر نہیں کرنا, تو بچہ ہو جاتا ہے کنفیوز. تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اپنی ماں کی سنوں یا جو ٹیچر میری ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں میں ان کی سنوں. جیسے وہ عام طور پہ مجھے یاد ہے بچپن میں نا امی اگر کوئی لنچ بنا کے دیتی تھی نا, تو یا کوئی بوٹل دیتی تھی ساتھ تھرمس میں جو ہے نا روح افزا وغیرہ ڈال دیا یا کوئی اور ڈرنک ٹینک وغیرہ ڈال دیا, تو بچے ظاہری بات ہے جب کلاس میں آپ بوتل کھولتے ہیں تو وہ روح افزا کی مہک پوری کلاس میں پھیل جاتی ہے, پھر سارے مکھیوں کی طرح آ جاتے ہیں. تو اس پہ نا اب جب مانگتے ہیں تو امی نے ایک اسپیشل انسٹرکشن دی ہوتی تھی کہ اگر کوئی پوچھے کہ مجھے دے دو تو کہنا اس میں دوائی ملی ہوئی ہے. تو شیئرنگ از کیئرنگ تو پھر نہ ہوئی, تو کہتے تھے جی اس میں دوائی ملی ہوئی ہے, یہ کھانا یہ یار یہ بیماروں والا کھانا ہے, اس میں نا یہ مجھے اسپیشلی ڈاکٹر کہتے کوئی بات نہیں, وہ جو اچھے دوست تھے کہتے یار کوئی بات نہیں میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں, فکر نہ کر, تو دوائی کھا رہا ہے میں بھی کھا لوں گا. تو یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ گھر پہ تربیت کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ کچھ اور دینا چاہ رہے ہیں, تو دیر از اے کلیئر کانفلکٹ. بالکل. دوسرا ضیاء بھی اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے اتنا اپوزیشن فیس نہیں کیا اس معاملے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ادارے کا لیڈر دین پہ آ جائے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اسٹارٹنگ پہ اپوزیشن آتی ہے, بٹ آہستہ آہستہ سلولی آپ کی فیکلٹی, آپ کے اسٹوڈنٹس اس چیز کو اڈیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب میں نے یہ پرسنلی فیل کیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کانسرٹس نہ کرانے سے یا پھر فیلڈ ٹرپ پہ نہ جانے سے میری ایڈمیشنس کو کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوگا. صحیح. اور جو ڈفرینٹ ہمارے کمپٹیٹرز ہیں یا جو اسکولز ہوتے ہیں ان کا مین سیلنگ پوائنٹ ہی آج کل سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ وہ لوگ کانسرٹس کو پچ کرتے ہیں, وہ لوگ فیلڈ ٹرپس کو پچ کرتے ہیں, وہ لوگ ان چیزوں کو اتنا گلیمرائز کر دیتے ہیں کہ بچہ آٹومیٹکلی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ تھاٹس میری طرف بھی آئیں, بٹ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئی ول اسٹک ٹو اٹ ان شاء اللہ, میں اپنے پاتھ پہ چلوں گا. اور اسٹارٹنگ میں آبویسلی آپ کو فرکشن محسوس ہوتی ہے, آپ کی اپنی فیکلٹی, آپ کا اپنا ادارہ جو ہے وہ رجسٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایز اے ہیڈ آپ کیا سوچ رہے ہو. تو اس کے بعد جب میں نے یہ کچھ فیصلے کیے, وقت گزرتے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹیم تھی وہ اس آئیڈیا کے ساتھ الائنڈ ہو گئی, اور پھر ہمارا پورے اسکول کالج کا کلچر اس چیز پہ چل پڑا. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ اسکولز وغیرہ ہیں جو کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تاکہ پچ کریں کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو یہ بھی پارٹی چل رہی ہے, یہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, ان کی جو ٹارگٹ ہے وہ یہ والدین کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس مارکیٹنگ سے؟ کیونکہ آپ کے بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ بچے جب ماحول دیکھیں نا ماحول, تو اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کے پیچھے پڑ جائیں کہ بس میں نے کہیں میں نے ادھر ہی جانا ہے. اور پیرنٹس پھر شاید ان کا آبجیکٹیو شاید یہ ہوتا ہوگا کہ جی بچہ بڑا آدمی بن جائے, اچھی جگہ پہ پڑھے گا. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے یہاں پہ اسکولوں کے اندر بھی نا لیولز ہیں, یعنی کہ ہم لوگوں نے نا ہر اسکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ ایک پرائز ٹیگ لگایا ہوا ہے. تو فار ایگزامپل ایکس اسکول کا بچہ جو ہے وہ اگر نمبر لے کے آئے گا تو پھر وہ ایک اور اچھی یونیورسٹی میں جائے, یعنی اچھے کالج میں جائے گا, اچھی یونیورسٹی میں جائے گا.
تو ہمیں یہ دماغ میں ہماری یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے یعنی والدین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, وہ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے, جہاں تک میری استطاعت ہے, جہاں تک میری پاکٹ اجازت دیتی ہے, بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے. اچھے اسکول میں جائے گا تو اچھے کالج میں چلا جائے گا, چانس بڑھ جائے گا. اچھے کالج میں جائے گا تو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ آسان ہو جائے گا. اچھی یونیورسٹی میں جائے گا تو اچھی سی جاب لگ جائے گی. اچھی سی جاب لگے گی تو اچھے سے پیسے مل جائیں گے. تو اصل چیز, اور اگر میرا بچہ کسی ایسے ہی ہلکے پھلکے اسکول میں جائے گا تو پھر ہلکے پھلکے کالج میں داخلہ ملے گا, اور پھر ہلکی پھلکی یونیورسٹی میں جائیں گے, اور پھر جاب بھی ہلکی پھلکی ہوگی, اور پیسے بھی پھر ہلکے پھلکے ہی ہوں گے. تو پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ سوچتے ہیں کہ جی آپ بتائیں پڑھائی کتنی ہو رہی ہے, پڑھائی کتنی کرا رہے ہیں, بچے کے نمبر آ جائیں گے. وہ جو آپ پہلے بات کرتے ہیں نا کہ نمبر آ جائیں گے بچے کے, اچھا ان کا پرائرٹی ہے. لیکن بچہ جو ہے جو کہ طالب علم ہے, علم کا طلبگار جو ہے, وہ کہتا ہے مجھے تعلیم نہیں, مجھے آپ اس کے علاوہ بتائیں کہ وہ پرکس کیا دیں گے, مطلب دے رہے ہیں آپ. تو اس سے تو یہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ جس طرح بہت سارے اسکولز وغیرہ وہ بیسکلی بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ پھر ماں باپ کا سر کھائیں کہ جی ہمیں اس طرح کے اداروں میں ڈالیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیسیکلی بچہ آج کل بہت کنفیوزڈ ہے. فار ایگزامپل ایک یوٹیوبر ہے جن کا پورا جو ایکسپیرینس ہے یا جو ان کی یوٹیوب کی جرنی ہے وہ فلتھی کنٹینٹ پہ تھی. وہ اپوزٹ جینڈر کو بٹھا کے ڈبل میننگ ان سے باتیں کرنا, اور پھر اس کے بعد ایک مین اسٹریم میڈیا چینل نے ان کو بٹھا دیا اپنے پاس شوز کے لیے. ہوا کیا کہ کچھ اسکولس نے اسی پرسن کو اپنے اسکولس نے بلایا اور ایز اے ہیرو شو کیا, ان کے لیے ایوارڈس پریزنٹ کیے ان کو. اب جب بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور آن دا اپوزٹ سائڈ اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات کریں, ایک سائنٹسٹ کی بات کریں, پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ, اور جو کچھ بھی انہوں نے ملک کے لیے کیا ہمارے لیے, اب ایک طرف ان کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھتے ہیں. تو بچہ آج کل کا بہت سمجھدار ہے. جب ہم اس کو بولیں گے یار کہ آپ پڑھائی کی طرف آؤ, سائنٹسٹ بننے کی طرف آؤ, ان چیزوں کی طرف آؤ, تو وہ جو ہے پاکستان میں ہوتی ہوئی چیزوں کو دیکھے گا تو وہ تو کہے گا یار کہ میں اس فیلڈ کو چوز کر لوں کیونکہ اس میں تو گلیمر بھی ہے, پیسہ بھی ہے. اور دوسرا جب آپ ایسے لوگوں کو اپنے انسٹیٹیوٹس میں بلاتے ہیں تو پھر آپ کس منہ سے ٹیچرز کلاس میں یہ بولیں گے کہ آپ نے اپوزٹ جینڈرس کی رسپیکٹ کرنی ہے یا آپ نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے, حالانکہ جو ان کو رول ماڈلس دکھائے جا رہے ہیں وہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہیں. ہاں یہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی کئی اسکولز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو اکثر کوئی ایونٹس کے اندر نا اسی طرح کے لوگ جو سوشل میڈیا فیم کے ہوتے ہیں نا, فار ایگزامپل جہاں پہ آپ نے کوئی بہت ہی چھچوری حرکت کر کے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ گئے, اب ظاہری بات ہے ان کی ایک پاپولیرٹی بن جاتی ہے یوتھ کے اندر, کیونکہ ہنسی مذاق والا کانٹینٹ یا شغل میلے والا کانٹینٹ یا ایون کچھ حد تک یہ جو ٹک ٹاکرز ناچ گانے والا کانٹینٹ بھی ہے ان کو بھی, اب مجھے نہیں پتا یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لیڈ ہو, کہ اسٹوڈنٹس خود انیشیٹ کرتے ہوں کہ جی ہم نے ایونٹ, کیونکہ ان کے پورے کیلنڈر میں ہوتا ہے کہ آپ نے ان مہینوں میں ایونٹس کروانے ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہوں کہ جی ہم نے ایونٹ کرانا ہے تو ان کو بلا لیتے ہیں. اب اس کے آنے سے کیا آپ ایکسٹرا سیکھ رہے ہو, یا کیا آپ کے علم میں اضافہ ہوا, یا کیا آپ کی شخصیت میں نکھار آیا, یہ تو پھر ایک بہت بات کی بات رہ جاتی ہے. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کو بلا کے بچے تو چلے شغل میلہ کریں کہ جی ہمیں تو ایک چھٹی کا دن مل جائے گا یا ہمیں ذرا ٹائم آف مل جائے گا پڑھائی سے اس چیز میں, لیکن اس کا جو لانگ لاسٹنگ کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ جی ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر ہنسی مذاق ناچ گانا یہ وہ, ان لوگوں کو ہم اٹھا رہے ہیں, ہم ان کو ایک پیڈسٹل دے رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو بیسکلی ایک شارٹ کٹ کے ذریعے مال کمایا انہوں نے, جاکہ چاہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو کمپرومائز کیا, اپنے آپ کو کائنڈ آف ایک چھوٹی سطح پر لے کر گئے جس میں کہتے ہیں کہ ولگر ہیومر کے ذریعے یا گالم گلوچ کے ذریعے یا ناچ گانے کے ذریعے, تو پھر تو یہ رول ماڈلز آپ کریٹ کر رہے ہیں نا. تو اس کے بعد پھر شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب انہی اسکولس کے اندر بچے بھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ سوال پوچھیں کہ بھئی آپ ان کو رول ماڈل کون سا دے رہے ہیں, آپ نے ان کے سامنے کون سے لوگ ہیں جن کو پیش کیا ہے کہ بھئی آپ پڑھ لکھ کے جو ایجوکیشن سسٹم سے گزر کے آپ اس لیول پہ جائیں. تو آئی تھنک یہ بہت ہی ایک فنڈامنٹل ایشو ہے جس کو آپ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا اب ایک کچھ چیزیں میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا, پھر میں انشاءاللہ مہروز کی طرف بھی آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں 2 کتابیں ہیں جو کہ ایک ہی آتھر کی ہیں, جان ٹیلر گاٹو کی 2 کتابیں, ایک ہے ڈمنگ اس ڈاؤن اور ایک ہے ویپنز آف میس انسٹرکشن. اچھا ان دونوں کتابوں کے اندر جان ٹیلر گاٹو کا جو آرگومنٹیشن ہے وہ اس بات پہ آرگیو کرتے ہیں کہ اپارٹ فرام یہ جو ہم نے چیزیں مینشن کی ہیں ساری, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے نا اس کے اپنے اندر کچھ انہیرنٹ فلاز بھی ہیں. اچھا ہمارا مقصد اب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آڈینس کے سامنے فلاز بتائے جائیں اور یہ نہ بات کریں کہ بھئی اس کا سلوشن کیا ہے. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں یہ میک شور کیا کہ روٹ لرننگ کو کس طرح اوائڈ کیا جائے.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پرابلم ہے رائٹ. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو نا ہم لوگ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے, اس کو ریوارڈ کرتا ہے جو اچھا رٹ لیتا ہے اور اس کو ریگرجیٹیٹ کرتا ہے, سسٹم اس کو ریوارڈ کرتا ہے. ابھی بھی ہمارے بہت سارے جو ویورز ہوں گے وہ شاید اپنے ابھی میٹرک کے رزلٹس کا انتظار کر رہے ہوں گے, کچھ کے تو آگے ہیں, اللہ خیر کرے کیا نمبر آئے آپ لوگوں کے, وہ آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. جن کے اچھے ہیں, جن کے نہیں آئے وہ بس ایک سیڈ فیس ڈال کے بتا دیں, ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو دوسری بات یہ کہ ابھی بھی کچھ کے آنے والے ہیں انشاءاللہ. 6 اگست کو غالباً پنجاب بورڈ کے بھی رزلٹس آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں سارے انتظار میں ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اس چیز پر لگایا کہ جی آپ رٹا لگاؤ, اس کو ریگرجیٹیٹ کرو, نمبر آپ کے آ جائیں گے. ایک تو یہ جو ہے نا میکنزم ہو گیا. آپ نے اسے کاؤنٹر یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ جی میں نے اپنے اسٹاف کی بھی ٹریننگس کی, میں نے ان کو کہا کہ جی کنسیپچولی چیزیں سمجھائی جائیں کہ ٹھیک ہے نمبر بھی لے جب, کیونکہ آگے جا کے ہمارا پورا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس نمبروں کی بنا پر آگے داخلے ہوں گے, پھر اس کی بنا پر آگے داخلے ہوں گے. تو نمبر لینا ایک طرح سے بچوں کی مجبوری بنا ہوا ہے. تو اس میں بھی ایک اوور آل چینج کی ضرورت ہے کہ بجائے کہ آپ بچوں کو صرف نمبروں پہ ریوارڈ کریں, آپ بچوں کی اوور آل شخصیت پہ بھی تو ریوارڈ کر سکتے ہیں نا. ہمارا سسٹم ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جو بچہ سب سے زیادہ آنیسٹ ہوگا, سب سے زیادہ ایتھیکل اور مورل بیہیویئر اس نے شو کیا ہوگا, جس نے ایک ایگزمپلری کیریکٹر شو کیا ہوگا, اس کو ہم 50 نمبر ایکسٹرا دیں گے. جس طرح آپ کو پتہ ہے نا, یہ مجھے بتائیے گا ہمارے ٹائم پہ تو ہوتا تھا کہ جی حافظ قرآن کے بھی 20 نمبر ہوتے تھے رائٹ, اور پھر اسی طرح سے جو کچھ 2-3 چیزیں اور بھی تھیں جس کے اوپر نا 10-12 نمبر مل جاتے تھے. تو ایسا بھی تو ہم ڈال سکتے ہیں کہ اسکول خود یہ لبرٹی لے کہ جی اس بچے کی ہم گارنٹی دیتے ہیں اس نے ماشاءاللہ اس طرح پرفارم کیا ہے اور اس کو ہم 30 نمبر ایکسٹرا دے رہے ہیں, 40 نمبر ایکسٹرا دے رہے ہیں بیکاز آف سرٹن کیریکٹر ٹریٹس. تو جب آپ ان چیزوں کو ریوارڈ کرو گے تو پھر آپ ایک پالیسی آپ نے کریٹ کی ہے جو کہ بچوں کے بیہیویئر کو امپیکٹ کرے گی. جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہم بھی اچھے بچے بنیں گے نا, تو ہمیں بھی نمبر بھی مل جائیں گے اور ہم اچھے کے اچھے بھی ہو جائیں گے. لیکن کیا یہ ہماری حکومتی سطح پر ایک پرائرٹی ہے, یہ سوال ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک چیلنج جو آپ نے بتایا وہ تو یہ تھا کہ جی رٹا لگا کے اس کو کرنا, وہ تو ہم نے چلیں کنسیپچولی باتیں سمجھا لی, وہ کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر چونکہ سال بہ سال ایگزامز ہوتے ہیں اور ہر بچے سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کے انگلش, اردو, میتھ, سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایو سب میں آپ کے نمبر آئیں. ٹھیک ہے, آپ ساروں میں ایز لو. یہ اگر دیکھا جائے انسانی تاریخ کے اندر تو یہ پولی میتھ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو ہر فن مولا ہوتے ہیں, یہ کسی بھی معاشرے کا 5% ہوتے ہیں یا 10%, چلیں بہت بھی آپ لبرل ہو جائیں 10%. تو جنرلی لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تاریخ میں بھی ہم دیکھیں, البرٹ آئنسٹائن فزکس کا ماسٹر تھا. آپ اسے کہیں گے کہ جی اردو ادب میں آپ مرزا غالب کو ایکسپلین کریں, وہ نہیں کر سکتا. آپ اسے شیکسپیئر کے بارے میں پوچھیں گے, وہ آپ کو 0 جواب دے گا. اسی طرح سے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور ایک بہت زبردست شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مفکر بھی ہیں, ایک فلاسفر بھی ہیں. وہ ان کا جو کمانڈ ہے آپ کے لینگویج کے اوپر, پوئٹری کے اوپر, وہ ان پیرللڈ ہے. لیکن اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہو کہ علامہ اقبال آپ کو جو ہے نا وہ یعنی کہ آپ کو ایڈوانس فزکس اور یعنی آپ کو جو ہے میتھمیٹیکل ایکویشن سالو کر کے دیں, تو یہ پھر ایک غلط بات ہوگی اور زیادتی ہو جائے گی. تو ایک اعتراض یہ تھا کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سب کو ایک ہی ترازو میں تول دیتا ہے, ہر بچے کو. اچھا, اس سے ہوتا یہ ہے کہ ابھی بھی رزلٹس کی میں نے اس لیے بات کی کہ رزلٹ آئیں گے بچے پینک کریں گے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بچے کے نمبر نہیں آئے نا تو اس کو خواہ مخواہ ہی از میڈ ٹو فیل اسمال کہ نکمے نالائق تمہارے انگلش میں نمبر نہیں آئے, حالانکہ یہ اردو ادب کا کوئی بادشاہ بن جاتا. ابھی آپ اس کو ذرا ٹائم دیں, وہ انگلش اس کا سبجیکٹ نہیں ہے, انگلش میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہاں چلیں ہم یہ ضرور بچوں سے کہتے ہیں کہ چلیں یار آپ کم از کم ایک پاسنگ مارکس لے لو, لیکن یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, ماں باپ کو کون سمجھائے گا کہ دیکھیں بچہ اگر آپ کا پاسنگ مارکس بھی کہیں پہ لے لیتا ہے اور کسی ایک آدھ سبجیکٹ میں بہت اچھا ہے تو دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, دیٹس ایکچولی اے گڈ تھنگ. بیکاز جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا, وہ اپنی فیلڈ کا ہی جانتا ہے, وہ اس کو باقی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اب ایک بندہ ہے جو آئی ٹی کے اندر کام کر رہا ہے, اس کا بایو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ جی میرے بایو میں بھی نمبر آنے چاہیے, یا میں کوئی فار ایگزامپل باٹنی کے اندر یا زوالوجی کے اندر کوئی کام نہیں, میرا فیلڈ ہی اور ہے. اسی طرح سے ایک بندہ جو آرکیٹیکچر میں جانا چاہ رہا ہے, اس کو آپ کوئی اور فن سکھانا چاہ رہے ہیں, اردو ادب یا کوئی فار ایگزامپل انگلش لٹریچر, وہ کہتے ہیں یار میں آرکیٹیکچر کر رہا ہوں, مجھے اس سے کیا لگے کہ میرے اس میں نمبر آئیں یا نہ آئیں. تو جنرلی ہم دیکھتے ہیں جو نیچرل وے آف لرننگ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ پتہ کرایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کا ذوق اور شوق کیا ہے, اور پھر ہم اس کو اس سے ریلیٹڈ استاد کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے. یہ پرانے زمانوں کی بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ آج دیکھیں, تاج محل کو ایک ونڈر مانا جاتا ہے دنیا کا. تاج محل کو جن لوگوں نے بنایا,
جن آرکیٹیکٹس نے بنایا, جن انجینئرز نے بنایا, وہ کس یونیورسٹی سے گریجویٹ تھے؟ تو جواب یہ ہوگا کہیں سے گریجویٹ نہیں تھے. تو پھر انہوں نے اتنا زبردست شاہکار کیسے بنا دیا, وہ جو کہ کہا جاتا ہے ارتھ پروف ہے, یعنی ارتھ کو ایک پروف ہے, یعنی شاک ریزسٹنٹ ہے اور وہ سارا کچھ. تو اگر یہ ایسی بلڈنگ اس زمانے میں انہوں نے بنا دی تھی تو یہ کہاں سے پڑے؟ جواب یہ کہ وہ اس ٹائم کے استاد کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس سے سیکھتے تھے جو اس فن کا ماہر ہے, اور پوری زندگی اس کے ساتھ لگاتے تھے لرننگ دیٹ پرٹیکولر اسکل سیٹ, اور پھر وہ اس کے ماسٹر بن جاتے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ جو استادی والا ہے نا, یہ آپ کو شاید 2 جگہوں پہ تو کنفرم ملتا ہے. ایک ملتا ہے جس کو ہم ٹیلر ماسٹر صاحب کہتے ہیں. اب ٹیلر ماسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی ماسٹر صاحب ہی ہیں, لیکن وہ ماسٹر صاحب کسی کالج آف فیشن ڈیزائن سے گریجویٹ نہیں ہوئے, لیکن وہ اپنے فن کے ماسٹر ہیں. بلکہ میں آپ کو کچھ لوگ ایسے بتاتا ہوں, پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی, جو مینز سوٹس, فیمیل کے بھی ہوں گے, مینز سوٹ اسٹچ کرتے ہیں, اور یقین جانی اتنا فائن اسٹچنگ ہے ان کی, اتنی فائن ہے کہ آپ دنیا میں کہیں کمپیریزن کرا سکتے ہیں ان کا. آپ اٹلی کے کوئی ایڈوانسڈ قسم کے جو یعنی کہ جو اسٹچڈ سوٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں, آپ کہیں یار یہ 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. دس از ہاؤ اسکلڈ دے آر. لیکن بیچارے کہیں اپنی انہوں نے ایک دکان سی کھولی ہوئی اور وہ اسٹچنگ کرتے ہیں اور بس اپنا تھوڑا بہت جو لیتے ہیں, ہے وہ اپنے فن کے ماسٹر ہیں. کسی فیشن ڈیزائن کے اسکول سے وہ نہیں گریجویٹ ہوئے. اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ جو ایک موٹر میکینک ہوتا ہے اس کو بھی استاد جی کہا جاتا ہے. اب وہ استاد جی جو ہے وہ بھی کسی ایروناٹیکل یا آٹو جو ہے نا مکینک اس میں سے نہیں پڑھا ہوا کسی یونیورسٹی سے, یا آٹوموٹیو انجینئرنگ سے اس نے نہیں فارغ ہوا, لیکن وہ اپنے فن کا ماسٹر ہے. اور میرے ساتھ یہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ میری گاڑی جو 4x4 ہے اس کا کوئی پرابلم ہوا, اور کوئی آواز آ رہی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک جگہ گیا, دوسری جگہ گیا, تیسری جگہ گیا, چیک اپ کرایا, کوئی پتہ نہ لگے کہ ایشو کیا ہے, کیونکہ ہر بندہ آ کے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کرتا, کہتا صاحب جی اب سیٹ ہو گئی ہے. میں گھماتا پھراتا, پھر وہ چیز باہر آ جاتی. فائنلی جا کے مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ ایک استاد جی بیٹھتے ہیں, بڑے ہی پروفیشنل ہیں, بزرگ آدمی ہیں, اور پتہ نہیں کھڈا مارکیٹ, سلطان کا کھوہ, اس طرح کی جگہوں پہ کہیں پہ, تو وہاں سے جا کے آپ ان سے ملاقات کریں تو کریں گے. میں ان کے پاس گیا تو گاڑی میں پہنچا, میں نے جی گاڑی بند کی, اترا اور بات چیت شروع کرنے کا. میں نے کہا اچھا استاد جی مسئلہ یہ ہے؟ کہتے ہیں بس چپ کر جاؤ. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے یار, چپ کر, میں بات کر رہا ہوں یار. کہتے ہیں چپ کر جاؤ. میں نے کہا, کہتے ہیں گاڑی اسٹارٹ کرو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا. میں نے گاڑی اسٹارٹ کی, انہوں نے نا بونٹ کے ساتھ سر لگا لیا, تقریباً 10 سیکنڈ تک سنتے رہے, کہتے ہیں گاڑی بند کرو, اس کا یہ مسئلہ ہے. اور یقین کرے انہوں نے ٹھیک کیا, اس کے بعد وہ دن اور آج کے دن کوئی مسئلہ نہیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بندہ اپنے فن کا اتنا ماسٹر ہے, اس نے کہا یار آپ بات نہیں کریں, ٹائم ضائع کریں گے میرا. یعنی یہ آپ گاڑی آن کریں نا 10 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. یہ اتنا پروفیشنل آدمی ہے. کہاں سے پڑھا ہے؟ آٹوموٹیو انجینئرنگ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہیں سے نہیں. تو یہ ہوا کرتا تھا. اب مسئلہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جب ہم سارے بچوں کو کہتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو بی گڈ ان ABCDEFG, سب میں آپ کے نمبر آنے چاہیے, اور وہ پریشر پیرنٹس کی طرف سے سب سے پہلے ہوتا ہے, اور اس کے بعد معاشرے کی طرف سے ہوتا ہے. پھپھو کا پریشر, خالہ کا پریشر, ماموں کا پریشر, ساتھ والے ہمسائے کا پریشر, یعنی جاوید کے ابو کا پریشر کہ بیٹا جاوید کے نمبر تو آئے تمہارے کیوں نہیں آئے. یہ سارے پریشر ہوتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک بچہ جو ایک ہیلدی اپ برنگنگ چاہتا ہے اور وہ اپنے فن کا ماسٹر بھی بننا چاہتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, یا پیرنٹس کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی جان اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز بڑھ گئے ہوں گے, کیونکہ وہ میٹرک کے بچے جن کا بھی رزلٹ آنا ہے وہ کہتے ہوں گے یہی بات ہے, اسی لیے میرے نمبر فلاں سبجیکٹ میں نہیں آئی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا کلپ نکال کے نا امی ابو سے شیئر کرنا, ٹھیک ہے, جو میں بات کر رہا ہوں. تو اوور ٹو یو, آپ بتائیں کس طرح اس کو حل کیا جائے مسئلے کو. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس نیڈ ٹو چل. پیرنٹس کو چل کرنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. کوئی ٹیبلٹ ہے اس کے لیے آپ ریکمینڈ کریں, کوئی گولی شولی دی جائے. آپ یقین کریں کہ ابھی فیڈرل بورڈ کا رزلٹ آیا, اور میں صبح فجر کے لیے اٹھا تو مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ سر نیند نہیں آ رہی, بہت ٹینشن ہے. ہم نے ان چیک پوائنٹس کو زندگی کے اپنی دوزخ اور جنت کے مترادف کر دیا, اس کے ایکولنٹ کر دیا. حالانکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیز تھنگس نیور میٹر, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. پیرنٹس جو ہیں, سب سے پہلے چیز ہم پیرنٹس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم اویئرنیس دیں اس چیز کی کہ کیونکہ میں اس فیلڈ میں مجھے 8-9 سال ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں ضیاء بھائی کہ اتنے سارے بیچز ہمارے پاس سے گئے ہیں, اور جب ہم بیک بینچر سے ملتے ہیں یا پھر کسی ٹاپر سے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کہیں نہ کہیں لگایا ہوا ہے. ایسے ہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں سیٹ تھے, وہ فیل ہوئے, وہ لائق تھے یا کچھ بھی تھے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں رسک جو ہے وہ 9th 10th یا انٹر کے ریزلٹس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ تھوڑا سا بریتھنگ اسپیس دیں. دوسرا,
ضیاء بھی جو سوشل میڈیا کی طرف سے بھی ایک دوسری طرف ایک اور بات آپ نے یہ کی تھی کہ بچے کے ایپٹیٹیوڈ کا پتہ ہونا چاہیے, ہم اس کو نکھاریں. پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. جب میٹرک کر کے کالج میں بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو پیرنٹس کا سب سے بڑا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, کون سی کمبینیشن چوز کریں, کون سی فیلڈز میں جائیں. تو اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں کی بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا. تو اس پیئر پریشر میں آ کے وہ غلط فیلڈز میں ان کو ڈال لیتے ہیں اور ان کی زندگی کے یہ 16 سال جو ہیں وہ اسی چکی میں ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے آئیڈیا ہوتا ہے میں تو اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں تھا. تو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کس چیز میں اچھا ہے یا بچے کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے, یا بچے کی پرسنالٹی اسیسمنٹ نہیں کرتے کہ بھئی یہ فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں تو میں تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں انجوائے کرتا ہوں, پیپلز پرسن بھی ہوں, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, بات کرنا, گپ شپ لگانا. تو میں پڑھانے کی فیلڈ میں اور اس میں بہت انجوائے کرتا ہوں, لائک دس از واٹ آئی لو. اگر آپ مجھے کوئی ڈیسک جاب دے دیں گے نا, آپ کہیں گے ضیاء بھائی آپ ایسا کریں, فائنانس کی جاب کریں, بالکل آپ نے یہ ایک ٹیبل ہے اس کے پیچھے بیٹھ جائیں, کمپیوٹر آپ کو دیں گے, آپ ایکسل شیٹس بھریں سارا دن. مجھے شاید جو ہے نا میں دم گھٹ کے مر جاؤں, کیونکہ دا پوائنٹ از یہ میری پرسنالٹی کے بہت خلاف ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آئیڈیل ہوگا کہ ہمیں نا لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرنا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہائپر انٹروورٹس بھی ہوتے ہیں اور ویسے جنرل انٹروورٹس بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں یہ پیپل پرسن والے کام نہ کروائیں جس میں ہمیں جا کے لوگوں سے باتیں کرنی ہے اور انگیج کرنا ہے, ہمیں کوئی ڈیسک دیں ہم آرام سے چپ کر کے اپنا کام کریں. تو لیکن ہر بندے کا نا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جو بندہ فار ایگزامپل اگر یہ انٹروورٹ ٹائپ کا بندہ ہے, اس کو آپ کوئی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب دے دیں گے, بیچارہ تڑپ کے مر جائے گا, کیونکہ اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کرے. لائک وائز ایک بندہ جو پرائیویٹ میں رہنا چاہتا ہے اس کو, یا جو فار ایگزامپل جو آؤٹ گوئنگ زیادہ ہے, اس کو آپ کہتے ہو جی آپ بیہائنڈ دا سین چلے جاؤ, وہ اس کے لیے پرابلمٹک ہو جائے گا. سو اصل چیز یہ ہے کہ آپ پیرنٹس سے میں درخواست کر رہا ہوں تھوڑا ٹائم نکال کے نا اپنے بچے کو پہچانیں کہ ہمارے بچے کی پرسنالٹی کیا ہے, کہاں پہ وہ رائٹ فٹ ہوگا. ناٹ جسٹ کہ جی اس کے نمبر کس میں آئے ہیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ نمبر تو آپ نے دھکا مکا لگا کے نکلوا لیے نا اس سے, اس نے خواری کی, بیچارہ اسٹریس میں گیا, اللہ معاف کرے. کئی ہمیں جو ہے نا میسیجز آتے ہیں میں جی خودکشی پہ پہنچا ہوں, لٹرلی اتنا پریشر کریٹ ہوا. اور ہوئے بھی ہیں واقعات ایسے جہاں پہ بچیوں نے اللہ معاف کرے خودکشیاں تک کر ڈالی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اتنا پریشر تھا اس چھوٹی عمر میں کہ بس نمبر لینے ہیں. تو وہ بیچارے اسٹریس کر وہ فائنلی نمبر تو آ گئے, لیکن وہ کہتے ہیں آئی ہیٹ دس سبجیکٹ, آئی ہیٹ اٹ. لیکن پیرنٹس کو لگتا ہے نہیں, چونکہ ہم نے تمہیں کہہ دیا ہے, میرا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا, میں نہیں بن سکا, تم بنو گے. بھائی یار آپ اپنے سارے خواب اس پہ پورے کروا رہے ہو, اس کا بھی موڈ نہیں ہے, آپ بھی نہیں بنے, اس کا بھی موڈ نہیں ہے, وہ کچھ اور کر لے گا. تو دیکھیں آپ نے صحیح بات کی کہ رزق لکھا ہوا ہے, ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم سب کا رزق لکھا ہوا ہے. ہم نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم حق حلال طریقے سے اس رزق تک پہنچیں. اور یہ جو بات رہی نا کہ پیرنٹس چل کریں اور نمبروں کے بارے میں اسٹریس نہ کریں. اب دیکھیں یہ پیرنٹس جو ہے نا, پیرنٹس نے اس وقت چینل کو انسبسکرائب کر دیا ہوگا, انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے بھائی ہم چل کریں, کیا مطلب ہم چل کریں, بچوں کے نمبر نہ آئیں. دیکھیں پیرنٹس پلیز ذرا تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں اور بات کو غور سے سمجھیں. دنیا کے سب سے سکسیزفل جو لوگ ہوتے ہیں اس کا دار و مدار اس پر نہیں ہوتا کہ ان کے نمبر کتنے آئے ہیں. یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے. چلیں پہلے میں ایک بات کرتا ہوں, پھر میں سیکنڈ بات پہ آتا ہوں. پہلی بات یہ, جو بھی اس وقت ورلڈ لیڈرز ہیں جو اپنے ٹیک کے اندر آپ دیکھ لیں, اسٹیو جابس فوت ہو گیا, ڈراپ آؤٹ تھا, بل گیٹس ڈراپ آؤٹ, مارک زکربرگ ڈراپ آؤٹ, یعنی جتنے بھی یہ ٹاپ ٹیک جائنٹس ہیں نا یہ سارے ڈراپ آؤٹس ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ نمبروں سے دروازے تو کھل جاتے ہیں لیکن جاب ریٹین نہیں ہوتی. آپ نے اگر رٹا شٹا لگا کے روٹ لرننگ کے ذریعے آپ نے نمبر لے لیے تھے نا اور آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا, رٹے کے ماسٹر تو آپ ہیں, لیکن جب جاب کی بات آئی ہے تو اب پریکٹیکل اپلیکیشن کی بات آئی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نالج بٹ اٹس اباؤٹ انٹیلیجنس, کہ آپ کتنے ذہین ہیں, کتنا جو بھی نالج آپ کے پاس ہے اس کو کس طرح اپلائی کرنا آپ جانتے ہیں. تو اکثر وہ بچے جن کے بارے میں آپ نے کہا بیک بینچرز ہوتے ہیں یا اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو نظر آئے گا لائف میں زیادہ ایکسیل کر جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ زیادہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں اس دماغ کے ساتھ اگر آپ ان کو یعنی ایک علم بھی دے دیں, انٹیلیجنس اینڈ نالج دونوں کمبائن کر دیں, وہ بلا بن جائیں گے. تو ہوتا یہ کہ جب وہ ریئل ورلڈ میں آتے ہیں وہ پھر نالج گین کرتے ہیں جس کا ان کو شوق ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نمبروں شمبروں والی بات ہے نا, یہ ہمارے لیے کچھ دروازے تو ضرور کھولتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ بھی اس لیے کھولتی ہے کیونکہ ہم نے ان نمبروں کو الاؤ کیا کہ یہ دروازے کھولے ہمارے لیے. ہم نے سسٹم ہی ایسا بنایا کہ نمبر ہوں گے تو پھر آگے جاؤ گے, پھر نمبر ہوں گے تو آگے جاؤ گے, ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
اگر آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جو لوگ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں اپنے کریئر میں وہ سب سے زیادہ ٹاپر نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کائنڈ آف مڈ ٹیئر ہوتے ہیں, جنہوں نے بیرلی یعنی اپنے نمبروں شمروں سے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن ذہین بہت ہوتے ہیں. اور وہ ذہانت کیسے ہوگی؟ دماغ آلدو ایک مسل نہیں ہے لیکن مسل کی طرح بیہیو کرتا ہے. جتنا زیادہ اس کو آپ پریکٹس کروائیں گے نا اتنا زیادہ یہ افیکٹولی کام کرے گا, اور جتنا کم آپ اس کو استعمال کریں گے اتنا زیادہ اس کو زنگ لگے گا اور یہ بالکل آپ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے گا. سو اس لیے آج اگر آپ کا بچہ کسی بھی پرسوٹ پہ نکلتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے جو بھی اس کا شوق ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے تو الحمدللہ دس از ویری گڈ سائن. سو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا بچہ کوئی شوق رکھتا ہے جو کہ جائز ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ کا بچہ کہ جی میں نے ڈرگ ڈیلر بننا ہے تو آپ کے ہاں بیٹا چلو یہ تمہارا شوق ہے اسی میں رزق کما لو. نہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارا بچہ اگر کوئی ایسا سبجیکٹ ہے یا کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک وہ بڑی انٹیلیجنس وہ جو ہے نا ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری جو ہے ہاورڈ گارڈنر کی, اس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک قسم کی نہیں ہوتی. لائک فار ایگزامپل ہم نے عام طور پہ نا جو اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر یا کالج یونیورسٹی میں ہم نے انٹیلیجنس کا جو معیار ہے وہ آئی کیو کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے کہ بچے کی آئی کیو دیکھی جاتی ہے. آئی کیو بیسکلی ہے اس کا میتھ اینڈ لاجک فنکشن چیک کرتا ہے کہ میتھ میں اور لاجک میں کیسا ہے. لیکن ہاورڈ گارڈنر آرگیو کرتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ دی اونلی میجر آف انٹیلیجنس. سو وہ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک اور انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہتے ہیں میوزیکل انٹیلیجنس. اب میوزیکل انٹیلیجنس کیا ہے کہ آپ کا اپنی زبان پر اپنے ووکل کارڈز پر کتنا کمانڈ ہے. سو قاری مشاری ہر بندہ نہیں ہوتا, شیخ سدیس ہر بندہ نہیں ہوتا, شیخ شوریم ہر بندہ نہیں ہوتا. کیا یہ بڑے آدمی ہیں؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا, اسی طرح سے ہم ویسے یعنی فار ایگزامپل کئی گلوکار شلوکار بھی ہیں نا اس طرح کے جو اپنی فیلڈ کے جو ہے نا ماسٹر ہیں. الجبرا میں شاید کوئی نمبر نہ آئے ہوں لیکن وہ اپنی فیلڈ میں کہیں پہنچ گئے. تو ایک یہ بھی ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے جو ہر بندے کی نہیں ہے. اچھا, ایک ہے باڈی کیلیستھینکس. یہ جو انٹیلیجنس ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی باڈی کے اوپر کتنا کنٹرول رکھتے ہو. اس وقت دنیا میں دی موسٹ پاپولر انسٹاگرام اکاؤنٹ از آف رونالڈو. ٹھیک ہے, رونالڈو کے میتھس میں کتنے نمبر آئے تھے؟ رونالڈو نے فزکس کے امتحان میں کیا نمبر لیے؟ رونالڈو کا میٹرک میں پنجاب بورڈ میں کتنے نمبر آئے تھے؟ ٹھیک ہے, تم رونالڈو تو کہیں بھی نہیں ہے. میسی جو ہے ابھی تو خیر بہت زیادہ ارجنٹینا کو کٹ پڑی اس دفعہ اور لوگوں نے بہت گالم گلوچ بھی کی ان کے ساتھ, لیکن بہرحال میسی جو ہے وہ کہاں سے فارغ ہوا, وہ کتنے نمبر لے کے آ گیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں. اور دیگر سپورٹس میں چاہے یہاں پہ آپ اپنی مطلب کرکٹ ٹیم کو دیکھیں, ہمارے بڑے زبردست پلیئرز رہے ہیں, وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر وغیرہ, یعنی بالنگ ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ وہ ہیں جو باڈی کیلیستھینکس کے اندر انٹیلیجنٹ ہے. یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ اپنی باڈی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. یہی بندہ فار ایگزامپل جو فٹنس ٹرینر بن جاتا ہے اور کروڑوں کماتا ہے, وہ بندہ جو ایون فار ایگزامپل فورسز میں جاتا ہے باڈی کو استعمال صحیح سے کرتا ہے, یہ بھی ایک ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اب آئنسٹائن کو میجر کریں گے باڈی کیلیستھینکس پہ شاید اس کا 0/0 آئے گا کیونکہ وہ اس کا وہ ایریا نہیں ہے نا. تو یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے. پھر ایک انٹیلیجنس ہے جس کو کہا جاتا ہے اسپیشل انٹیلیجنس. اسپیشل سے مراد یہ کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں کتنے اویئر ہیں. اس میں میپ ریڈنگ بھی آتی ہے, اس میں لوکیشن انالیسس بھی آتا ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اگر ہم اٹھا کے جنگل میں پھینک دیں گے کیا یہ اپنا راستہ خود نکال لے گا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے, اب میں خود دیکھتا ہوں بچوں کے اندر نا, کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں, ان کو اب گاڑی میں جا رہے ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ابھی نانوں کا گھر آنے والا ہے, ابھی فلانے گھر آنے والا ہے. اور کچھ ان سے بڑے ہوں گے عمر میں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کس وقت ہم کہاں گھوم رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اسپیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے ٹریکرز بنتے ہیں, یہ اچھے ایڈونچررز اور ایکسپلوررز بنتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ایون فار ایگزامپل فورسز کے اندر بھی اگین دے کین بی ویری جو ہے نا مطلب وائٹل. جب آپ ان کو کہیں پہ بھی اٹھا کے پھینک دیں یہ اپنا راستہ نکالتے ہیں. میپ میکنگ میں اور ان چیزوں میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. سو یہ بھی ایک ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے. پھر ایک لنگوسٹک انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. لنگوسٹک انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ لٹریچر میں, پوئٹری میں, پروز میں کتنا اچھا ہے کہ وہ الفاظ, میں بھی وہی الفاظ بولوں گا, وہ بھی وہی الفاظ بولے گا, لیکن یعنی مجھے بھی وہی لینگویج آتی ہے, اس کو بھی وہی آتی ہے, لیکن میں جب بات کروں گا تو وہ بڑی کانورسیشنل لگ رہی ہوگی, وہ جب بات کرے گا تو پھول پہ رو رہا ہوگا. ہر بات میں اتنا زبردست اس کا وزن ہوگا, ایسی زبردست بات ہوگی کہ میرا گھنٹے کا لیکچر ہوگا اور اس کے 2 شعر ہوں گے, اور وہ پورے سمندر کو اس نے کوزے میں بند کر دیا ہوگا. یہ بھی ایک لیول آف جینیس ہے. جس طرح ہمارے پاس جتنے بھی آپ کے ادیب آئے, شاعر آئے, رائٹرز آئے, بڑے بڑے زبردست لوگ, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے.
یعنی آپ دیکھیں جو ہیری پاٹر کی آتھر ہے وہ کہاں پہنچی ہیں, اسی طرح سے اور بہت بڑے بڑے آتھرز ہیں جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے, بہت بڑے بڑے شاعر ہیں جن کو آج تک زمانہ یاد رکھتا ہے. کیا وجہ ہوئی؟ ان کا میتھ الجبرا آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن یہ چیزیں. سو پیرنٹس پلیز, میں نے آپ کو کئی مثالیں بھی دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ چل, ریلیکس, لمبے لمبے سانس لیں. میٹرک کا رزلٹ ٹھیک آئے گا انشاءاللہ, ٹینشن نہیں لینی, ٹھیک ہے. ایف ایس سی کے رزلٹ بھی آئیں گے, پھر او لیولس کے رزلٹ آئیں گے, پھر اے لیول کے آئیں گے. خواہ مخواہ اپنے آپ کو اسٹریس نہ کریں, پلیز ڈونٹ اسٹریس یور سیلف. اور وہ جو اپنا اسٹریس ہے نا, وہ برائے مہربانی بچوں پہ ٹرانسفر نہ کریں. بچے پہلے آپ کے بہت اسٹریسڈ ہیں, اوپر سے یہ ایک اور ان کے اوپر پریشر ہے, تو ضرور ان کو کہیں کہ بیٹا آئی ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو ویل ان ایٹ لیسٹ ون سبجیکٹ. کوئی ایک سبجیکٹ تو ایسا ہو جس میں تم ایکسیل کرو, چاہے وہ انگلش میں ایکسیل کرو یا اردو میں کرو, جہاں پہ بھی کرو. یقین کریں ہمارا رزق لکھا ہوا ہے, اللہ رب العزت یہ بات بتا چکے ہیں کہ آپ کا رزق آپ کو مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے, اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں مل جاتا. تو اس لیے ٹینشن لینا چھوڑیں, بچوں کی جو بھی اسکل سیٹ ہے اس کے اوپر جس میں وہ خود شوق رکھتے ہیں اس میں ان کو مزید ڈیولپ کریں انشاءاللہ. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا آپ کو اف ناٹ اینی تھنگ ایلس آپ کو یہ ضرور سکھاتا ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے, آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. گھنٹی بجے تو کام شروع کرو, گھنٹی بجے تو کام ختم کر دو, چاہے اس ٹائم پہ آپ کتنے کریٹیو فیل کر رہے ہوں. یعنی فار ایگزامپل انگلش کا پیریڈ چل رہا ہے نا, تو ابھی آپ فلو میں آئے, آپ نے کہا اب میں شیکسپیئر کی طرف فیل کر رہا ہوں, اب آپ لکھنا شروع کیا ٹن 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 ٹن, چلو میتھس پہ آ جاؤ اب. اچھا میتھس میں آپ کا فلو بنا, جیسی فلو بنا ٹن ٹن ٹن, اب چلو آپ کا اردو کا پیریڈ ہو گیا. تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہمارے اسکولنگ سسٹم کے اندر یا کالج یونیورسٹی میں بھی, ایک جو چیز ہم سکھا رہے ہیں وہ ہے اوبیڈینس, رسپیکٹ فار اتھارٹی آبویسلی, کیونکہ آپ کے اوپر ایک اتھارٹی ہے, اس کو آپ نے بات ماننی ہے. ہر چیز کو ایک یونیفارم انداز میں کرنا ہے, اسکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے, آپ نے طریقے سے آنا ہے, طریقے سے جانا ہے. اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, آپ بچوں کے اندر ڈسپلن کریٹ کرتے ہیں, لیکن آفن ٹائم ایٹ دا کاسٹ آف کریٹیوٹی پرابیبلی. یعنی اس میں لگتا ہے کہ شاید اگر آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ سفر کرتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کریٹیو ہوں اور آؤٹ سائڈ دا باکس سوچا کریں, تو اس کے لیے ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں. ایک مثال دے کے میں بات سمجھاتا ہوں. جیسا کہ اس وقت ہمارے بچے کئی جو کہ ابھی ہم لوگ روڈ انسٹرکشنز کی بات کر رہے تھے, روڈ لرننگ کی بات کر رہے تھے, کئی جگہ پہ بچے اتنے زیادہ لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پیپر میں جو سوال آیا میتھ کا اس میں ایکس کی ویلیو 7 تھی حالانکہ بک میں 5 تھی, تو بچہ اس پہ رولا ڈال دے گا کہ جی یہ سوال غلط آیا یا آؤٹ آف کورس آیا, کیونکہ میں جو سوال کتاب میں تھا وہ ایکس کی ویلیو 5 آ رہا تھا, ایکس کی ویلیو 7 والا ہم نے نہیں پڑھا ہوا. تو اتنے اگر آپ لکیر کے فقیر ہو گئے ہیں کہ آپ کریٹیولی سوچ نہیں سکتے, اور کانسیپٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, تو یہ کس قسم کا بچہ ہے جس کو ہم تیار کر رہے ہیں, جو اوبیڈینٹ بھی ہے, رولز کو فالو کر رہا ہے, اٹھو بیٹھ جاؤ, اسٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن, یہ سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ جو کریٹیوٹی تھی اصل میں یا جو چیزوں کو خود سے کرنا وہ اس کے اندر مسنگ ہوتی ہے. یہ کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اسکولس کالجز میں یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو گرو کرنے سے روکتی ہے؟ ضیاء بھائی آج سے مطلب تقریباً 2-3 سال پہلے جو ہمارے بورڈ کا سسٹم ہے اس میں نا ایگزامس میں SLO بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم آ گیا تھا. تو وہ جب اس کا مطلب یہ تھا کہ کانسیپٹ بیسڈ کوشچنز آئیں گے آپ کے بورڈ کے ایگزامس میں, ایگزیکٹلی جو کوشچنز بکس وغیرہ میں وہ کاپی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ تھا کہ آپ کو ہر بورڈ کی بکس پڑھنی پڑتی تھی, مگر اگر آپ پنجاب بورڈ سے ہیں یا کسی بھی اسپیسیفک بورڈ سے ہیں تو آپ کو لیکن سب بکس پڑھنی پڑتی تھی, ٹھیک ہے. تو میرا اس ٹائم لاسٹ ایئر تھا, FSC چل رہا تھا, تو اس ٹائم جتنے بھی یہ بورڈ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے بڑے پریشان ہو گئے تھے, اور اسکولس والے بھی اس ٹائم بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہم کس طرح تیاری کروائیں ان کو, کیونکہ وہ ساری کانسیپچل لرننگ پہ آ گیا تھا معاملہ کہ ہم نے اس سے خالی کانسیپٹ دینا ہے, سوال کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو وہ اس سال گریڈس بھی لوگوں کے بہت گرے تھے اور سب لوگوں نے بہت مشکل سے تیاری کی تھی. تو یہ چیز میرا خیال ہے ایک ایگزامپل ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنا زیادہ ہم کریٹیو بچے سیکھ رہے ہیں اس سے سارے نظام سے, کہ وہ ایک دفعہ جو چیز امپلیمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے ان کے گریڈز ہی گر گئے. اچھا یہ بتائیں کہ جو بچے فار ایگزامپل جو چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ ایکسیل کریں, کئی کلاسز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے نا وہ باقی سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہنڈرنس ہوتی ہے کہ وہ کلاس کے پیرامیٹرز میں مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے جا نہیں سکتا. یعنی کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ زیادہ تیز ہو ٹیچر سے بھی, یعنی کہ کبھی کبھار انگلش کے پیپر میں اسٹوڈنٹ زیادہ تیز ہے اور ٹیچر کمزور ہے, یا میتھ میں اسٹوڈنٹ زیادہ تیز ہے
اور ٹیچر کمزور ہے. لیکن ایک یہ پرابلم آتا ہے کہ نہ کہیں اس کو ایک سیلنگ مل رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ٹکرا رہا ہوتا ہے بار بار کہ یار میں اس سے بریک فری کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک ہمارے پاس جو سولوشن ہوتا ہے وہ ڈبل پروموشن دے دو. لیکن مسئلہ یہ ہے ڈبل پروموشن وہ ایک سبجیکٹ میں تو آگے ہے, وہ باقیوں میں آگے نہیں ہے. تو ایک میں جہاں اس کو فائدہ ہوا کہ چلے انگلش میں مجھے آپ نے کہا کہ جی اگلی کلاس میں چلے جاؤ تو آپ بہت زیادہ اسمارٹ ہو بیٹا, تو لیکن باقیوں میں تو میرا کباڑا نکل گیا نا, میرے لیے تو کام مشکل کر دیا آپ نے. تو کیا آپ نے اس طرح ایکسپیرینس کیا اپنے اسکولنگ میں, کالجز میں, جہاں پہ آپ کو ایسا لگا کہ کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹو گڈ ہیں, دے آر ایکسیپشنل, لیکن بہرحال ان کی ایک سیلنگ ہٹ ہو جاتی ہے اور پھر ان کو بھی ظاہری بات ہے اسی پیرامیٹر میں جو ہے نا رہنا پڑتا ہے, اور اکثر اوقات ٹیچر بھی ان کو سنب کرتا ہے کہ بیٹا تم زیادہ اوور اسمارٹ نہ بنو اور آؤٹ آف کریکولم حرکتیں کرنا بند کرو, یہ جو کریکولم دیا گیا ہے بس اسی کے اندر رہو, اس سے آگے مت جاؤ. تو یہ کوئی آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ کوئی ایسے آپ کے ساتھ فرینڈز میں یا کلاس فیلوز میں کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں جہاں پہ کوئی جو ہے وہ سیلنگ کو توڑنا چاہ رہا ہے لیکن سسٹم اس کو روک رہا ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ فرسٹلی ایسے جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارے دوست وغیرہ بھی ایسے کچھ اگر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ کہ اکثر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں. وہ کافی چیز مطلب وہ ایک تو بچے کو سنب کر دیتے ہیں فوراً سے کہ آپ زیادہ مت بولیں, ٹھیک ہے, میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھیں, ٹھیک ہے, جو میں نے بتایا صرف وہ فالو کریں, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ فالوئنگ والا کام لازمی کروا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں صرف وہی کرنا ہے, آپ نے ایکسٹرا نہیں جانا, ٹھیک ہے. مطلب اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ کہیں ٹیوشن وغیرہ پڑھ رہا ہے اور وہاں سے کوئی نیا کانسیپٹ سیکھ کے آیا ہے ایک کوشچن سالو کرنے کا میتھس کا, اور وہ اس نے سالو کر دیا اور ٹیچر کو وہ کانسیپٹ نہیں پتا تھا, تو وہ اس کانسیپٹ کو نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے میرے طریقے سے کرو. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پریکٹیکلی. اور اسی طرح سے جب وہ اس کی اوبیسلی جب وہ سیلنگ ہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا, کیونکہ ایک آپ کا جو سسٹم ہے وہ اسی طرح ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ ہر بچے کو سیم چیزیں پڑھانی ہیں, چاہے اس کے جو ایکسل کرنے والی جو ایکسلنس ہے وہ کسی اور سبجیکٹس میں ہوں, ہر کسی کی سیپریٹ ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی سب چیزیں سیم اس نے ریپیٹ کرنی ہے سیم لوگوں کی. تو وہ اس میں کیونکہ اس نے گرائنڈ ہونا ہے اس سسٹم کے اندر, تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. اچھا یہ بتائیں, آپ نے جب اپنا کالج کیا تو آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس تھے؟ اراؤنڈ 30 اسٹوڈنٹس تھے. اور سیکشنز کتنے تھے تقریباً؟ سیکشنز 6 to 7. اور ہر ایک میں 30 اسٹوڈنٹس تھے تقریباً. ٹیچر جو تھے وہ ایک ہی ٹیچر ایک سبجیکٹ پڑھا رہا تھا سارے سیکشنز میں یا ملٹیپل تھے؟ ملٹیپل ٹیچرس سے لائک فرض کریں 11th ہے تو 11th کو 2-3 ٹیچرس فزکس پڑھا رہے ہیں, تو وہ سیکشنز میں ڈیوائڈ ہوئے تھے, ایک سیکشن کو 2. اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بورڈ کا پیپر ہوتا ہے تو پھر وہ تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے سارے بچے اپلائی کر رہے ہیں. اب کتنے ایگزامینرز ہیں جو چیک کر رہے ہیں پیپر, یہ ایک سوال ہے. اچھا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ, کیونکہ میں خود بھی پڑھاتا رہا ہوں جو ہے نا مختلف یونیورسٹیز میں, تو پیپر چیکنگ میرے لیے ایک عذاب ہوتا تھا اور ہے بھی آج تک, کیونکہ مجھے بالکل شوق نہیں ہے. اگین میں نے کہا نا میں لوگوں سے بات کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل, یہ بیٹھ کے پیپر چیک کرنا نا یہ میرے اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو میں پھر یہ کرتا تھا کہ چلو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جوڑ لیا, ٹیچنگ اسسٹنٹس ہائر کر لیے, ساتھ ہم بیٹھ کے ہم نے ایک گروپ تھیراپی سیشن کر لیا جہاں پہ میں نے ان کو سارا بتا دیا کہ یہ فارمیٹ ہے, میں گریڈنگ اس طرح کر رہا ہوں کہ جس نے یہ بات لکھی ہے آپ آنسر میں یہ دیکھو, یہ بات لکھی ہے اس کو نمبر دے دو, یہ لکھی ہے اس کو ایکسٹرا نمبر دے دو, وغیرہ وغیرہ. تو وہ میں نے ان کو سمجھا دیا, پہلے گھنٹہ لے کے میں ان سارے ٹیچنگ اسسٹنٹ کو سمجھاتا تھا کہ یہ ایشو ہے, اب چلو پیپر پکڑو اینڈ لیٹ اسٹارٹ. تو اگر میرے پاس کوئی 120 پیپر کا پلندہ آیا ہوا ہے نا, اور ظاہری بات ہے وہ ایک پیپر جو ہے وہ اتنا موٹا ہے کیونکہ لوگوں نے شیٹیں بھری ہوئی ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک آئیڈیا ہے ہمارے بورڈ میں کہ شیٹیں بھرو, بس لکھے جاؤ. اچھا تو وہ ایک نا کائنڈ آف ورڈ سیلڈ بنا کے ڈال دو اس میں. فار ایگزامپل میں نے اگر کہنا نا یہ موبائل فون ہے, یہ میں نے جملہ لکھنا, اب میں پیپر میں لکھنا چاہتا ہوں یہ موبائل فون ہے, یہ جو چیز میرے سامنے ٹیبل کے اوپر اس وقت پڑی ہوئی ہے کالے رنگ کی, اس کو کئی زبانوں میں موبائل فون کہا جاتا ہے. موبائل فون یہ فون ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے. اب جملہ ایک تھا لیکن چونکہ میں نے پیج بھرنا ہے نا تو میں آئیں بائیں شائیں کروں گا, ٹھیک ہے, جلیبیاں ڈالوں گا میں, ٹھیک ہے, اور بات اینڈ میں گھوم پھر کے یہی آئی ہے کہ یہ موبائل فون ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو میں پھر دیکھتا تھا اپنے پیپرز میں کہ اسٹوڈنٹس نے کہاں پہ جو ہے نا وہ جلیبیاں ڈالی ہیں اور کہاں پہ یہ چیز آئی ہے. اچھا یہ مجھے اس لیے پتا تھا کیونکہ ہم خود یہ حرکتیں کرتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے اردو کے پیپر میں, اب پتہ نہیں میرے اردو کے سر کہیں سن نہ رہے ہوں, اردو کے پیپر میں نا آپ یقین کریں واللہ العظیم ہم تو خود شاعری لکھتے تھے, بیچ میں شاعری بھی لکھتے تھے, اور پتہ ہے کون سی شاعری, ٹرکوں اور بسوں والی. اور لٹرلی میں نے تو ایک پیپر میں جو پتہ نہیں شاید انہوں نے ایک دیا تھا مرزا غالب یا حالی کے کسی شعر کی تشریح تھی, تو میں نے کہا تھا اسی شعر کا مطلب تو وہی ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بس چلتی ہے صبح سے شام پنڈی ٹو اسلام آباد بلا بلا, اس طرح کہ نا اس طرح کی نہیں بالکل کہ وہ اگر بندہ پڑھے گا نا تو یار یہ کیا تم نے لکھا ہے, کہ یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. لیکن اس پہ بھی میرے فل مارکس آئے ہوئے ہیں.
کیونکہ ایک ٹائٹل اچھا دیتے تھے. اب یہ میں سکھا نہیں رہا, کڈس ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دی ہوتی تھی, نیچے خوش خطی کے ساتھ سارا لکھا ہوتا تھا, تو ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ٹیچر ٹک 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 اور دیتا تھا ہاں جی گڈ ورک, شاباش, یہ وہ کر کے نمبر پورے. تو ہمیں عادت ہو گئی تھی اس بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے صرف پیپر بھرنا ہے, شیٹیں بھرنی ہے, اور ہمیں پتہ تھا کہ جو دوسرے اینڈ پہ بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس یقیناً اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ایک پیپر پڑھے گا اور سیکھے گا اور یہ سارا اس کے صحیح نمبر دے گا. تو اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو ہے وہ ایک طرح سے اگلے کو نا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ ٹیچر کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. میتھس کے سر جو تھے وہ صرف اینڈ میں آنسر چیک کرتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی پروسیس کو کوئی نہیں دیکھتا. اب وہ اینڈ میں نا ہمیں پتہ ہوتا تھا اس کا جواب کیا ہے, اور اللہ معاف کرے اگین ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. اگلے بندے سے پتہ کرا یار اس کا آنسر کیا, اس نے بتا دیا جی اس کی ویلیو 5270 آ رہی ہے, 5000 آنسر آ گیا, ایکس از اکول ٹو 5270. ورکنگ کیا کی ہے, ایم ای ایکس وائی زیڈ, یہاں وہاں آگے پیچھے گھما پھرا کے اینڈ میں رزلٹ آ گیا. اگر کوئی توجہ سے اس کو دیکھے نا کہ یاد یہ تو سارا ڈرامہ کیا اس نے میرے ساتھ, سو یا پھر کہتے تھے کہ جی وہ رف شیٹ پہ سر میں نے کیا ہے وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا. تو پوائنٹ از کہ ہم لوگوں نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر بچے بہت تیز ہیں, انہوں نے لوپ ہولز نکالی. بچے کیا, میں اپنے زمانے کی بات کروں, ہم اس زمانے سے یہ کام کر رہے ہیں تو اب تو بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں بچے. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پرابلم یہ آتا ہے کہ جہاں پر اگر ایک بچہ واقعی میں بہت ذہین ہے اور وہ آؤٹ آف دا کریکولم کوئی چیز لے کے آتا ہے یا کوئی نیا سولوشن دیتا ہے, دیکھیں یہ وہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے اس کا, جہاں سے پھر وہ ڈاکٹر اے کیو خان جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہتا ہے کہ یار آئی کین کریٹ سم تھنگ وچ ہیز ناٹ بین ٹاٹ ٹو می. میں اپنا دماغ استعمال کر کے نا ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہوں, ایک نئی چیز انوینٹ کر رہا ہوں. جب اس طرح کی تھاٹ کو ہم ریوارڈ کرتے ہیں نا تو پھر یہ بچہ کہیں جا کے سائنسدان بنتا ہے. ادروائز اگر ہم اس کو ایک ہی ڈبے میں بند رکھیں کہ بس جو بتایا ہے اسی کے اندر رہنا ہے, اس سے اوپر نہیں جانا, اس سے کم نہیں کرنا, تو بس پھر یہ تو یہی ہے. پھر آپ کہیں گے جی, پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں ہم نے کوئی انوینشن نہیں کی, یعنی ہمارے کوئی میجر انوینشن اس طرح سے نہیں ہوئی, یا ہم نے کوئی اور کوئی چیز دریافت نہیں کی. حالانکہ اگر آپ پچھلی سینچری میں دیکھیں لائک لیٹ 1800 سے لے کے 1900 تک ایسے گراف گیا راکٹ کی طرح. یعنی آپ امیجن کریں, میں اگر اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھتا ہوں, اللہ جنت نصیب کرے, مائی گرینڈ پیرنٹس لٹرلی وینٹ فرام ہارسز ٹو کارز ٹو ایئر کرافٹس. یعنی میرے دادی دادا, یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, میرے دادی دادا گھوڑوں کے زمانے سے سٹارٹ ہوئے ہیں, جب ٹرانسپورٹیشن میں گھوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہاں سے ان کے سامنے گاڑی ایجاد ہوتی ہے, ان کے سامنے ہوائی جہاز ایجاد ہوتا ہے, ان کے سامنے راکٹ بھی ایجاد ہو جاتا ہے, اور وہ جہاز میں سفر کر کے حج بھی کراتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جمپ لگی ایک دم سے, ٹھیک ہے, کہاں سے کہاں پہنچے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ٹیکنالوجیکلی ایک طرح سے بوم آیا ان ٹرمز آف انٹرنیٹ اینڈ سافٹ ویئر اینڈ یہ ساری چیزیں, بٹ اوور آل جو ہم جس طرح سے لوگ سمجھ رہے تھے نا کہ جی کئی لوگوں نے فلمیں بنائی 1980s میں اباؤٹ فیوچر کیا ہوگا, اس میں تو گاڑیاں ہواؤں میں اڑ رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا. یعنی دا وے دے امیجنڈ اٹ, انہوں نے کہا اسی گراف کو اگر ہم ٹریجیکٹری کو ڈاٹ 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 کر کے یہاں لے جائیں تو کل کو تو یہ بھی ہو رہا ہوگا. لیکن البتہ وہ نہیں ہوا. ہاں ٹیکنالوجیکلی اگر آپ کہیں کمیونیکیشنس کے اندر بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی, ہم لوگ یہ موبائل فون آ گیا جو ہے نا ظالم, اس نے بہت کچھ کر دیا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہمارا اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے, اگین کمنگ بیک ٹو دا پروڈکٹ آف دا فیکٹری, وہ جو اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے وہ بالکل اس ڈبے میں ہی بند ہے. اس کو سوچنے پہ, آؤٹ سائڈ دا باکس تھنکنگ پہ ریوارڈ نہیں کیا جاتا, بلکہ کہا جاتا ہے رک جاؤ, حوصلہ رکھو. اور جو بندہ صفحے بھر رہا ہے, جو بندہ ایک طرح سے 2 نمبری کر رہا ہے, اس کو ہم ریوارڈ کرتے ہیں, اور پھر یہی مائنڈ سیٹ لے کے وہ جا کے گورنمنٹ کی نوکری کرے گا, وہی جا کے کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جائے گا. ٹھیک ہے جب اس میں نا میں نے اپنی یونیورسٹی جو تھی نا وہ چھوڑی تھی, میں فزیکل یونیورسٹی سے آن لائن یونیورسٹی کی طرف شفٹ ہوا تھا. تو جب میں اپنا فائنل وہاں سے کلیئرنس کروانے گیا تھا یونیورسٹی, تو وہ ایک پیپر دیتے ہیں جس میں ٹیچر سب سے سائن کروانا ہوتا ہے, اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بھی ہوتے ہیں. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر تھے وہ ہمارے ٹیچر بھی تھے ایک سبجیکٹ کے. تو میں جب ان سے فائنل سائن کروانے گیا تو انہوں نے مجھے کافی قسم کہا کہ آپ کسی سے مشورہ کریں, یہ کریں, وہ ساری بات. تو جب میں نے انہیں کہا کہ میں مشورہ کر چکا سارا, تو انہوں نے اینڈ پہ جو مجھے آخری جو ہوتا ہے نا آخری ٹرائی کرنا روکنے کے لیے, انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے نکلو گے نا تو 1 لاکھ کی نوکری ملے گی تمہیں. اللہ اکبر. تو میں نے وہ چیز مجھے زیادہ ہٹ کی کہ یار یہ مطلب صرف مجھے روک کس چیز پہ رہے ہیں, صحیح کیا کہہ کے. اور میں نے خیر وہ انہوں نے سائن کروا لیا, چھوڑ دی, اور الحمدللہ مطلب سارا معاملہ بہتر ہے. لیکن یہ چیز مجھے بھی ہٹ کر دیا کہ ایک ٹیچر جو ہے جس کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ آپ یہاں پہ رہیں گے تو کیا یہ بتاتے ہیں کیا ڈسپلن زیادہ ہوگا, آپ پڑھ لیں گے, یہ وہ سارا. لیکن انہوں نے لاسٹ ریزورٹ میں کیا کہا کہ 1 لاکھ کی نوکری ملے گی, وہ بھی پرائز ٹیکس اٹیچ کرتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو انشاءاللہ میں ایز بی وائنڈ اپ میں پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہم یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ جو ایجوکیشن کا ٹاپک چنا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ
ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس ناٹ پرفیکٹ, اس کے اندر کچھ فلاز موجود ہیں. کچھ چیزیں تو ہمارے کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ خود سے پوری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, جیسا کہ ابھی تیمور بھائی نے بھی ذکر کیا. انہوں نے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی وہ اپنے طور پہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے ہینڈل کر رہے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر ابھی بھی موجود ہیں جو کہ انہرنٹ فلاز ہیں. تو اگر چلیں سسٹم کے اندر وہ مسئلے ہیں اور ابھی ہماری مجبوری ہے, ظاہری بات ہے, ہم کئی لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ بالکل ہی ہوم اسکولنگ از اے ویری گڈ آپشن بٹ اٹ مے ناٹ بی فار ایوری ون, کیونکہ ہر پیرنٹ اتنا اکوپ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا ٹائم نکالے کہتے جی میں آلریڈی جاب کر رہا ہوں, میں کہاں سے ہوم اسکول کروں, میرے پاس تو وہ ہے نہیں. تو کئی لوگ بیچارے کافی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ہر بندے کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, پھر ان لاز کے مسئلے, پھر یہ وہ سارا کچھ. تو چلیں اگر آپ نے بچے کو ڈال ہی دیا ہے کسی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں, لیکن آپ کو کم از کم اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ وہاں کے چیلنجز کیا ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو نہ صرف دنیا میں سکسیزفل بنانا ہے بلکہ آخرت میں بھی سکسیزفل بنانا ہے. اور ہمارا جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا بچہ جو بھی اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے مطابق کسی جگہ پر سیٹ ہو جائے, جو اس کا اپنا شوق بھی ہو. جیسے وہ کنفیوژن سینگ ہے, وہ کہتے ہیں اف یو میک یور پیشن انٹو یور پروفیشن یو وونٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے آف یور لائف. آپ اپنے پیشن کو ہی اپنی نوکری بنا لو گے نا تو آپ پھر کام نہیں پھر آپ کو انجوائے کرو گے وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یار یہ تو میرا شوق تھا اور مجھے اس شوق کے پیسے بھی مل رہے ہیں, مطلب آئی ایم انجوائنگ دیٹ. سو اگر آپ اپنے بچے کو کسی ایسی فیلڈ میں ڈالتے ہو جو اس کا شوق بھی ہے, جس میں اس کا انٹرسٹ بھی ہے, جس میں اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہے, جو اس کی پرسنالٹی کے ساتھ بھی میچ کرتا ہے, یقین کریں وہ پھر اپنی جاب کو بھی خوشی خوشی کرے گا اور وہ ویکینڈ کا انتظار نہیں کرے گا کہ آئے کب ویکینڈ آئے گا میری جان چھوٹے اس سارے کام سے, بلکہ وہ اس کام کو انجوائے کرے گا. ورنہ ادروائز یہ ہوگا کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد وہ کہے گا یار میں کسی ایسی جاب میں لگا, نہ میرا شوق, نہ میرا پیشن, نہ مجھے یہ پسند ہے, اور خواہ مخواہ میں یہاں پہ ذلیل بھی ہوتا رہا, باس سے ڈانٹیں بھی سنتا رہا, کس کے پیچھے. یعنی اگر میں نے یہی ٹائم کسی اور جگہ لگا دیا ہوتا, رزق تو اللہ نے اتنا ہی دینا جتنا لکھا ہوا تھا, لیکن کم از کم میں وہ انجوائے تو کرتا نا. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے بچوں کے معاملے میں, بچوں کی تربیت کے معاملے میں, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر, ان کی ایتھیکل مورل ٹریننگ کے اوپر زیادہ توجہ دیں. مارکس انشاءاللہ یہ اتنی اسٹریس نہ کریں, جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نمبر تو آ ہی جاتے ہیں, بچہ آگے نکل ہی جاتا ہے, ایز لانگ ایز اس کو آپ کی سپورٹ حاصل ہے, ایز لانگ ایز ہم اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ ہم ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کریٹو جتنے بھی کام ہیں اس میں انکریج کریں, جب بھی وہ کوئی نیا سلوشن لے کے آتے ہیں اس میں ان کو سپورٹ کرنا, نئی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں اس پہ ان کو انکریج کرنا, اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر. یہ اگر ہم 3 کام کر لینا تو میں کہتا ہوں آپ کو سلام ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس میں ہماری کوشش تھی کہ ہم کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا فوڈ فار تھاٹ دیں. گائز آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ دانیال بھائی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی جی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.